बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 32 का पहला हिस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके 3 हिस्से, आज उसका पहला हिस्सा हम पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बयान कर रहे हैं कतीबा का एलची। बसरा के कोने में दरिया के किनारे एक सरसब्ज नखलस्तान के दरमियान वाली बसरा का किला नुमा मकान था। इस मकान के वसी कमरे में एक उम्र रसीदा लेकिन कौवी हैकल शख्स ठहरा था। वो चलते चलते रुकता और दीवारों पर अमेजा नक्शे देखने में मनहमक हो जाता। इसके चेहरे से गैर मामूली अज़्म और इस्तक़लाल टपकता था। आंखों में ज़कावत और ज़कावत से ज्यादा हैबत थी। ये हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसकी आईनी पंजों से दुश्मन और दोस्त यकसा तौर पर पड़ा मारते थे, जिसकी तलवार अरब और नजम पर सैका बनकर ऊंधी और बसा औकात अपनी हदूद से तजावज करके आलम इस्लाम के इन दरख्शंदा सितारों को भी खाक और खून में लुटा गई, जिनके सीने नूर ईमान से मुनव्वर थे। हज्जाज बिन यूसुफ की तूफानी जिंदगी का पहला दौर वो था जब वो अब्दुल मलिक के अहद हुकूमत में सरकशों को मगलूब करने के लिए उठा और इराक और अरब पर आंधी और तूफान बनकर छा गया। लेकिन इस दौर में इसकी तलवार एक अंधे की लाठी थी जो हक और नाहक में तमजीज ना कर सके। दूसरा दौर जिसमें हमारी दास्तान का तल्लुक है वो था जब अब्दुल मलिक की जगह इसका बेटा वलीद मसंदे खिलाफत पर बैठ चुका था। इराक और अरब की खाना जंगियां खत्म हो चुकी और मुसलमान एक नए जज्बे के मतहत मुनज़्ज़म और मुस्तहकम होकर तुर्कस्तान और अफ्रीका की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। अपने बाप की तरह वलीद ने भी हज्जाज बिन यूसुफ को अंदरूनी और खारजी मामलात में स्याह और सफेद का मालिक बना रखा था। लेकिन एक मुसलमान मौर्रा की निगाह में हज्जाज ने वलीद की जो खिदमात अंजाम दी वो अब्दुल मलिक की खिदमात से बहुत मुख्तलिफ थे। अब्दुल मलिक के अहद हुकूमत में हज्जाज बिन यूसुफ की तमाम जिद्दोजहद अरब और इराक तक महदूद रही और इसकी खून आशाम तलवार ने जहां अब्दुल मलिक की हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम किया, वहां इसके दामन को बेशुमार बेगुनाहों के खून की छींटों से दागदार भी किया। लेकिन वलीद का अहद मुसलमानों के लिए निस्बतन अमन का जमाना था और हज्जाज बिन यूसुफ अपनी जिंदगी के बाकी चंद साल मशरक और मगरब में मुसलमानों की फतवात की राह साफ करने में सर्फ कर रहा था। जब हम हज्जाज बिन यूसुफ की किताब जिंदगी के आखिरी औराक में नगाह दौड़ाते हैं तो हमें हैरत होती है कि कुदरत सिंध, तुर्कस्तान और स्पेन में मुसलमानों की सतूत के झंडे लहराने के लिए इस शख्स को मुंतखब करती है जो आज से चंद साल कबल मक्का का मुआसरा कर रहा था। वो आंखें जिन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपने सामने कत्ल होते देखकर तरस न खाया। सिंध में एक मुसलमान लड़की की मुसीबत का हाल सुनकर पुरनम हो जाती है। तारीख हमारे सामने एक और अहम सवाल पेश करती है और वो ये है कि अरब और इराक के मुसलमान हज्जाज बिन यूसुफ के अहद के आखिरी अयाम में भी इससे नाला थे और वलीद को भी अच्छी तरह नजरों से नहीं देखते थे। फिर क्या वजह थी कि जब सिंध और तुर्कस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू हुई तो हर महाज पर शामी मुसलमानों के मुकाबले में अरबों की तादाद कहीं ज्यादा थी। इसका जवाब फकत ये है कि क़यादत की खामियों के बावजूद जमूर मुसलमानों का इनफरादी करदार उसी तरह बुलंद था। हज्जाज बिन यूसुफ से नफरत इनकी कौमी हमीयत को कुचल न सकी। उन्होंने जब ये सुना कि इनके भाई अफ्रीका और तुर्कस्तान की गैर इस्लामी ताकतों से नमरदा आजमाए तो वो पुरानी रंजिशें भूलकर इनके साथ जाम शामिल हुए। इसलिए वलीद के अहद की शानदार फतवात का सेहरा हज्जाज बिन यूसुफ और वलीद के साथ नहीं बल्कि इन अवाम के साथ है जिनके असार और खलूस में हर कौम की तरक्की और अरूज का राज पहना है। हज्जाज बिन यूसुफ देर तक दीवारों पर तकते हुए नक्शे देखता रहा। बिलाखिर इसने एक नक्शा उतारा और अपने सामने रखकर ईरानी कलीन पर बैठ गया। देर तक सोचने के बाद इसने कलम उठाकर नक्शे पर चंद निशानात लगा इसने पेट कर एक तरफ रख दिया। एक सिपाही ने डरते डरते कमरे में दाखिल होकर कहा, तुर्कस्तान से एक एलची आया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, इससे ले आओ फौरन। सिपाही चला गया और हज्जाज बिन यूसुफ दोबारा नक्शा खोलकर देखने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद एक जरा पोश कमरे में दाखिल हुआ
وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے سے 15-16 سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تیکھے نکوش، چمکتی آنکھیں، پتلے اور بھینچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کا آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جذبائیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ترخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو؟ میں قتیبہ کے زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سالہ کا بچہ میرے پاس بھیج دیا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قتیبہ کو کیا ہو گیا؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا، آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بیوقوف جس کے متعلق قتیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سلار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے جواب دیا، قتیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بیوقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قتیبہ کے بہترین سلار؟ خدا ترکستان میں لڑنے والے بدنصیب مسلمانوں کو دشمن سے بچائے، قتیبہ کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میرا ہراول دستہ کا سلار ہوں۔ ہراول کا سلار تم؟ اور بلخ سے کترا کر بخار اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے؟ ہاں، یہ میرا ہی مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں تمہارے صورتحال آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی ماؤں کا دودھ کی تاثیر زہر نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتے، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر میں فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی اپنے جغرافیائی محل و وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کے افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیقیں کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ سپاہی پہاڑی علاقے میں کمک کے راستے محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوں، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ یہ جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کی جنوب اور مشرق کے پہاڑی کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرق ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رسد اور کمک کا راستہ بھی منتقل ہو جائے گی، اور ہمیں چاروں اطراف سے برونی حملوں آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول کھینچنے کا، اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو نہیں پہنچ سکے گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسن اور نوجوان سلار کو دیکھ رہا تھا۔
اس نے کہا عربوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے جواب دیا مجھے عربوں کی عزم اور استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا تو تمہارا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترکستان پر تسلط رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلگ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشگر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے کہ بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں بحر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو بلگ کی متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اس سے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے گی۔ تو دوستو اس کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔